ہمارے اس مدرسے کے ایک اور طالب علم جناب محمد اقبال صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور آپ حضرات کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں، جن کا موضوع ہے عقیدہ ختم نبوت اور اس کے تقاضے۔ تشریف لاتے ہیں جناب محمد اقبال صاحب۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حقیقت کروں گا بیاں دوستو، چاہے کٹ جائے میری زباں دوستو. حقیقت کروں گا بیاں دوستو، چاہے کٹ جائے میری زباں دوستو. جس جگہ پر نبوت کی توہین ہو کہیں گر نہ پڑے آسماں دوستو. اور جو خلاف شریعت ہمیں حکم دے، جو خلاف شریعت ہمیں حکم دے، بدل دیں گے وہ حکمران دوستو. انتہائی واجب الاحترام قابل عزت تکریم معزز مہمانان گرامی اور اسٹیج پر موجود علماء کرام اور عزیزان محترم، آج کی اس پروقار اور بارونق محفل میں مجھ ناچیز انسان کو جس عنوان پر بات کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے عقیدہ ختم نبوت اور اس کے تقاضے. سامعین محترم، آپ ذرا میری طرف متوجہ ہو جائیں تاکہ میں اپنی بات شروع کر لوں. توجہ کریں. موضوع ہے عقیدہ ختم نبوت اور اس کے تقاضے. موضوع بڑا اہم ہے، بڑا پیارا موضوع ہے، اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس پر تمام امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ جس طرح خدا خدائی میں یکتا ہے، خدا خدائی میں وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ختم نبوت میں بھی وحدہ لا شریک ہیں. جس طرح خدا کے ساتھ خدائی میں شریک کرنے والا انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، اسی طرح ختم نبوت کا انکار کرنے والا آپ کے بعد کسی اور کو نبی ماننے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اس لیے کہ قرآن مجید کی 100 آیات اس بات پر گواہ ہیں. میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 200 فرمودات اس بات پر گواہ ہیں، اور بزرگان دین رحمہ اللہ اجمعین کے 1500 ارشادات اس بات پر گواہ ہیں کہ جس طرح خدا خدائی میں یکتا ہے، اسی طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ختم نبوت میں یکتا ہیں. آپ کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے نہ کوئی نبی آ سکتا ہے. جس طرح خدا خدائی میں وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح آقا ختم نبوت میں وحدہ لا شریک ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں واضح اعلان فرما دیا:
ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین. دوسری جگہ ارشاد فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سامعین محترم، یہ تو قرآن مجید کے دلائل ہیں. احادیث کی طرف چلتے ہیں. میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر نبوت کے سلسلے کو ختم کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الناس ان ربکم واحد واباکم واحد ونبیکم واحد وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی. دوسری جگہ ارشاد فرمایا الا انه ليس نبی بعدی. تیسری جگہ ارشاد فرمایا سيكون في امتی 30 كذابون كلهم يزعم انه نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی. اب جو شخص ان دلائل واضحہ کا انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اس لیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں اس سے دلیل مانگنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے. اس سے دلیل مانگنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے. کیا مطلب؟ دلیل کس چیز کی مانگتا ہے؟ میرے آقا نے تو فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی نبی نے بولو کسی نبی نے نہیں آنا. اب جو دعویٰ کرے گا وہ تو نسیہ منسیہ جھوٹا اور کذاب ہے. جو شخص اس سے دلیل مانگے گا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ بھی کافر ہو جائے گا. ذرا تاریخ کی طرف آئیے. تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں. سب سے پہلے جس شخص کے نصیب میں بدبختی لکھی تھی، جس شخص نے سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کیا اسے آج دنیا مسیلمہ کذاب کے نام سے یاد کرتی ہے. یہ کذاب سن 9 ہجری میں اپنے وفد کے ساتھ آیا اور آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اس نے کہا کہ آپ مجھے اپنا قائم مقام تسلیم کر لو، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا. تو اس موقع پر میرے آقا نے فرمایا، ایک کھجور کی شاخ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ شاخ تمہیں نظر آ رہی ہے، تم تو مجھ سے اپنے قائم مقام ہونے کا مطالبہ کرتے ہو نا، میں تو تمہیں یہ شاخ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو اس وقت یہ مسیلمہ کذاب اپنے وفد کے ساتھ اپنے قبیلے میں لوٹا. اپنے قبیلے میں آ کر اس نے یہ بات عام کر دی کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قائم مقام تسلیم کر لیا. تو کئی طرح جمع غفیر اس کے ساتھ اکٹھا ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی سرکوبی کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر اس کے لشکر کو تہوبالا کر دیا اور وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ ایک اور انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مل کر اس کذاب کا کام تمام کر دیا اور یہ بتا دیا کہ جو کذاب نبوت کا دعویٰ کرے تو سرطن کی بازی لگا دو، ایسے کذاب کی نبوت کا ہرگز اقرار مت کرو. سامعین محترم، آج وقت ہم سے تقاضا کرتا ہے، آج کے اس دور میں ہر آئے دن ایک نیا فتنہ جنم لیتا ہے، ہر آئے دن ایک نیا کذاب اٹھتا ہے اور نبوت کا دعویٰ کرتا ہے. میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد جو کذاب دعویٰ کرے گا سرطن کی بازی لگا دیں گے، اس کی نبوت کا اقرار ہم نے نہیں کرنا. بولے زور سے بولے. ہم گھر سے بے گھر ہو جائیں گے، یتیم ہو جائیں گے، ماں باپ قربان کر دیں گے، لیکن آقا کی نبوت میں کسی کو تردد ڈالنے کی کوشش نہیں کرنے دیں گے. بلند آواز سے کہیں انشاءاللہ. تو پھر میں کیوں نہ کہوں، حق بات کا ہر وقت ہم اظہار کریں گے. کہو انشاءاللہ. حق بات کا ہر وقت ہم اظہار کریں گے، منبر نہیں ہوگا تو سرے دار کریں گے. جب تک دہن میں زبان ہے سینے میں دل ہے، جب تک دہن میں زبان ہے سینے میں دل ہے، کاذب کی نبوت کا ہم انکار کریں گے. اور جو شخص بھی آقا کی نبوت کا پہرہ دار نہیں ہے
اس دھرتی پہ وہ رہنے کا حقدار نہیں ہے، کہیں بے شک آقا کی نبوت میں کرے کوئی تغیر، اس دھرتی پہ وہ رہنے کا حقدار نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔